بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شہزاد اوان عبد الخالق ایتھلیٹکس اکیڈمی کالو کی طرف سے السلام علیکم۔ تو آج پچھلے ویڈیو میں ڈیٹ کی مسٹیک ہوئی تھی کیونکہ ہفتے کے بعد منڈے کو آیا تھا تو ڈیٹ سنڈے والی بول رہی تھی، تو آج 20 جولائی 2023 تو جیسا کہ ایک آن لائن گپ شپ شروع کی تھی اور اس دن تو اپنا تعارف تھوڑا سا کروایا تھا، اور آج میں آپ عام لوگوں کو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم عام لوگوں کو بتائیں کہ قانون ہے کیا اور یہ کیسے قانون اپنا کام کرتا ہے، اور جو لیڈ کلاس ہے وہ کیسے قانون کے نام پہ، قانونی شکوں کے نام پہ عام لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، ایکسپلوئٹ کرتے ہیں۔ اور جو بھی قانون میں، یہ میرے پاس بک ہے جسے ہم کانسٹیٹیوشن آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں، جسے 1973 کا قانون کہتے ہیں، جو کہ بھٹو صاحب نے ہمیں دیا تھا، جو کہ متفقہ آئین ہے، جس کی وجہ سے فیڈریشن قائم ہے اور جس کی وجہ سے آج تک اس پر عمل کیوں نہیں کیا جا سکا، جس وجہ سے لوگ آج بھی غریب ہے اور امیر ہے، اور اس میں جو فرق ہے وہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے اور کوئی اس پر بات نہیں کرتا۔ ہر سیاسی جماعت آپ کو یہ کہتی ملے گی کہ جی آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے بعد الیکشن ہونے ہیں، تو الیکشن کیوں نہیں ہو رہے؟ لیکن میں اب آپ کو اسی آئین میں سے، اس کے شروع میں سے ایسی شکیں بتاؤں گا جس پر کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں آگے اس کی طرف۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی جو شک نمبر 4 ہے، سیکشن 4 ہے، وہ کہتا ہے یہ رائٹ آف انڈیویجول ٹو بی ڈیلڈ ود ان اکارڈنس ود لا۔ سیکشن 4 کہتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کو قانون برابر رکھے گا، ہر ایک کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی۔ آگے اس میں وہ اسپیشل اس کی وضاحت کرتا ہے کہ کسی بھی آدمی کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کیا جا سکتا، اس کی زندگی کو، اس کی لبرٹی آزادی کو، اس کی باڈی کو، اس کی پراپرٹی کو کے ساتھ جو غیر قانونی کام ہو وہ آپ نہیں کر سکتے۔ سیکشن 2A کہتے ہیں۔ 2B کہتا ہے نو پرسن شیل بی پریونٹڈ فرام اور ٹو بی ہنڈرڈ ان ڈوئنگ دیٹ وچ از ناٹ پروہیبٹڈ بائی لا۔ قانون کہتا ہے، جو سیکشن 2 کی B ہے، کہ کسی آدمی کو آپ وہ کام کرنے سے نہیں روک سکتے جس کی قانون اسے اجازت دیتا ہے۔ اب اسی کی 3C چلتے ہیں۔ نو پرسن شیل بی کمپیلڈ ٹو ڈو دیٹ وچ از دی لا ڈز ناٹ ریکوائر ہم ٹو ڈو۔ آپ کسی آدمی سے وہ کام نہیں کروا سکتے کسی بھی طریقے سے جو قانون اسے روکتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن اسے روکتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن پر کبھی عمل نہیں کیا گیا۔ آگے سیکشن 6 ہے، وہ ہائی ٹریزن ہے، جو مشرف پر لگنی تھی۔ سنا تھا کہ جو بھی غیر آئینی کام کرے گا، ہم اکثر سیاستدانوں کے منہ سے سنتے ہیں جی آرٹیکل 6 لگے گی، آرٹیکل 6 لگے گی۔ تو آرٹیکل 6 بیسیکلی وہی ہے کہ جو بھی پاکستان کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف چلے گا، غداری کے مقدمے میں زیادہ تر ہوتی ہے، اسے ڈکلیئر ہائی ٹریزن کیا جاتا ہے اور اسے اس کی سزائے موت، ڈیتھ دی جاتی ہے۔ لیکن وہ ایک لینتھی ہے، وہ ابھی ہوتا نہیں ہے پاکستان میں۔ غدار تو کوئی ہوتا ہے، کم ہوتے ہیں، اگر آرمی میں کچھ ہوتے ہیں ان کو سزا دے دی جاتی ہے، سول پر یہ کم ہوتا ہے۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں، ہم نے چلنا ہے صرف کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ ہم جو جس کا چیپٹر 2 ہے، پارٹ 2 ہے، سیکشن 7 سے، کانسٹیٹیوشن سے شروع ہو جاتے ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی جو لوگوں کے حقوق ہیں، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اس میں جو 7 نمبر سیکشن ہے، وہ تو صرف ڈیفینیشن کا ہے کہ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ تو اس میں مجلس شورا، پارلیمنٹ، گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل اسمبلی، یہ سارے میں لوکل باڈیز، اتھارٹیز آر بائی لا امپاورڈ ٹو امپوز اینی ٹیکس آر ایکسیس، یہ کسی پر بھی ٹیکس لگا سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل سیاستدان لگا رہے ہیں۔ یہ اسی جو سیکشن 7 ہے، اسی کو بنیاد بنا کے غریب پر ٹیکس در ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور خود عیاشی پر عیاشی کیے جا رہے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ قانون کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔
آگے چلتے ہیں جی. فنڈامنٹل رائٹس چیپٹر 1 شروع ہو جاتا ہے سیکشن 8 سے. لا انکنسسٹنٹ ود اور ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی اوائڈ. اینی لا کوئی بھی قانون اور اینی کسٹم جو وہاں کا رواج ہوگا اور یوزیج ہیونگ دی فورس آف لا ان سو فار ایز اٹ از انکنسسٹنس ود دی رائٹس کنفرڈ بائی چیپٹر شیل ٹو دی ایکسٹینٹ آف سچ انکنسسٹنسی بائی وائڈ. کوئی بھی جس کی یہ اجازت نہیں دیتا قانون جو وہاں کا کسٹم نہیں ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اس کو آگے ایکسپلین کرتے ہیں. اسٹیٹ شیل ناٹ میک اینی لا کہ قانون کوئی بھی ایسا جو اسٹیٹ ہے ریاست ہے وہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنائے گی جو کہ وچ ٹیکس اوے اور ابریڈس دی رائٹس ٹو کنفینڈ اینڈ اینی لا میڈ ان کنٹراوینشن آف دس کلاز شیل ٹو دی ایکسٹینٹ آف سچ کنٹراوینشن بی وائڈ. کوئی بھی قانون غیر قانونی ہوگا جو کہ بنایا جائے گا ریاست کی طرف سے جو وہاں کے کلچر کے خلاف ہوگا یا وہاں کے جو پہلے رواج چل رہا ہے اس کے خلاف ہوگا. دی پروویژن آف آرٹیکل شیل ناٹ اپلائی ٹو. یہ آگے لکھا ہوا ہے جی کسی پر نہیں لگے گا. ہم نے ابھی صرف چلنا ہے ان اصلاح پر کہ جس میں ہمارے حقوق ہیں. ہم عام آدمی کو چلیں گے جی. سیکشن 9 آتا ہے. یہ بالکل کلیئر ہے. سیکیورٹی آف پرسنز یہ آپ کا ہمیں 1973 کا آئین بتاتا ہے کہ سیکیورٹی آف پرسن نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف لائف لبرٹی سیو ان اکارڈنس ود لا. کسی بھی آدمی کی آزادی اور زندگی آپ نہیں چھین سکتے قانون کے مطابق کسی بھی آدمی کی غیر قانونی طریقے سے. یہی ہے. اور آج کل کیا ہوتا ہے غریب پر ایک کیس ہوتا ہے تو غریب کے بھائی کو اس کے والد کو اس کی فیمیلز کو اٹھا لیا جاتا ہے جا کے پولیس اسٹیشن میں بند کر دیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کے پیسے لیے جاتے ہیں. اور اس طرح یہ جو ہر پولیس اسٹیشن میں غیر آئینی کام ہوتا ہے. ہر پولیس والا جو آرٹیکل 9 کے خلاف چلتا ہے ہر ادارے کو آرٹیکل 9 کے خلاف چلتے ہیں. یہاں پر کسی عام آدمی کو آج تک یہ سیکشن 9 ملا ہے؟ کسی کو نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ جو تھانے دار ہے وہ جو پولیس والا ہے وہ جو چودھری ہے جو کسی بھی غریب آدمی کو پکڑ کے غیر قانونی طریقے سے اپنے گھر میں بند کر دیتا ہے قید کر دیتا ہے تھانے میں جا کے 2 دن زیادہ سے زیادہ بند رکھتے ہیں. یہ سارے غیر قانونی کام ہیں غیر آئینی کام ہیں. تو ان پر بھی آرٹیکل 6 لگنی چاہیے. کبھی کسی پر لگی نہیں آج تک. تو یہ ہیں وہ چیزیں جو امیر تو انجوائے کرتے ہیں لیکن غریب کے لیے کوئی بات نہیں کرتا. ایسے ہی سیکشن 10 ہے سیف گارڈ ایز ٹو ریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا. اس گرفتار کرنے اور جو ٹینشن سے قید رکھنے کے لیے بھی آرٹیکل 10 ہے. نو پرسن ہو از اریسٹڈ شیل بی ڈیٹینڈ ان کسٹڈی ود آؤٹ بینگ انفارمڈ ایز سون ایز مے بی آف دی گراؤنڈز آف سچ اریسٹ نار شیل he be denied the right to consult and be defended by legal practitioner of his choice. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی آدمی کو پکڑتے ہیں تو گرفتار کرتے ہیں قید میں رکھتے ہیں تو آرٹیکل سیکشن 10 کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل کر سکتا ہے اپنی مرضی کا کونسل چوز کر سکتا ہے. اور آگے یہ کہتے ہیں جو سیکشن 10 کی سب سیکشن 2 ہے کہ آپ نے اسے 24 گھنٹے کے اندر اپنے قریبی علاقہ مجسٹریٹ کے ساتھ پاس پیش کرنا ہے. اور اب ہوتا کیا ہے جب امیر کو پکڑا جاتا ہے تو اسی دن پیش کر دیا جاتا ہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہو. اور جب غریب کو پکڑا جاتا ہے تو 5 دن جو اس کے ساتھ بغیر علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے پیش کیے جو کیا جاتا ہے غیر انسانی سلوک وہ آپ اور ہم سب کے سامنے ہیں. تو یہ ہیں سیکشن 9 اور 10 کانسٹیٹیوشن کے جن پر کوئی سیاسی جماعت بات نہیں کرتی. وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو پی ٹی آئی نے 3.5 سال حکومت کی. مسلم لیگ نون جو 20 سال سے حکومت میں رہی ہے. یہ کیونکہ لیڈ کلاس کے یہ مسئلے نہیں ہیں ان کو کبھی پکڑ کے تھانے میں بند نہیں کیا گیا. ان کے کسی بچے کو غیر قانونی طریقے سے ہفتہ حوالات میں رہنا نہیں پڑا. تو یہ آپ نے ان کے لیے آواز اٹھانی ہے. آپ ان کو پڑھیں یہ اردو میں لے لیں خود پڑھ لیں سیکشن 9 کیا کہتا ہے سیکشن 10 کیا کہتا ہے. تو اسی طرح آج کے لیے اتنا ہی. خوش رہیں خوشحال رہیں خوشیاں بکھیریں محنت کریں آگے بڑھیں اور اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں اور
آخری میسیج آج کا جو میسیج میں کوشش کروں گا کہ ہر لیکچر میں ایک میسیج آپ کو ضرور بتایا کروں، ایک ریکویسٹ کیا کروں۔ خدا کے لیے صفائی نصف ایمان ہے، تو آپ سب سے درخواست ہے کہ خود بھی صاف رہا کریں، اپنے بچوں کو بھی صفائی کی ترغیب دیں، اپنے گھروں کو بھی صاف رکھیں، اپنے محلے کو بھی صاف رکھیں۔ اسی طرح جب ایک آدمی صاف رہے گا، ایک گھر صاف ہوگا، ایک محلہ صاف ہوگا، ایک ولیج صاف ہوگا، ایک شہر صاف ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان بھی صاف ہوگا۔ اپنے بچوں کو کہیں کہ آپ جب بھی واش روم جائیں تو کم سے کم وہاں پانی ضرور گرا کے آئیں۔ ہم پاکستانیوں کا یہ بڑا ایشو ہے کہ ہم خود تو کوئی بات کرے تو ہم ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، ہمیں کیوں بات کی ہے۔ اور میں بھی پڑھے لکھے طبقے سے ہوں، وکیل ہوں۔ آپ باقی بھی چلے جائیں، آپ مسجد میں چلے جائیں جہاں ہم جاتے ہیں تو وہاں کے واش رومز کو دیکھیں، آپ عدالتوں کے واش رومز کو دیکھیں، آپ وکلاء کے واش رومز کو دیکھیں، آپ ہاسپٹل کے واش روم کو دیکھیں۔ کیا ہم لوگ صاف ہیں؟ کیا ہم لوگ وہاں پہ پانی گراتے ہیں؟ اس کے پیسے نہیں لگتے پانی کے، تو بدقسمتی ہے۔ ہم کو آج سے کوشش کرنی ہے، ہم نے خود سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے جب بھی واش روم یوز کرنا ہے، ہمارے بچوں نے واش روم یوز کرنا ہے، ہم نے اسے کہنا ہے کہ بیٹا پانی اس میں گرا کے آنا ہے۔ تو اس کو آج سے سبق بنائیں، خدا کے لیے اس پر عمل کریں، پاکستان کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا میسیج کل پھر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آج کے لیے بہت لمبا ہو چکا ہے، بہت شکریہ۔ سیکشن 9 اور سیکشن 10، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔